अलम तारा उमूर इंतजामिया के बाद लिखो, रब्त लिखो, उमूर इंतजामिया के बाद असल मजमून जिहाद की तमहीद। असल तो जिहाद है ना जी, दीन की सरबुलंदी जिहाद से होती है। उमूर इंतजामिया के बाद असल मजमून जिहाद की क्या तमहीद है। ये तमहीद है तशजी अलल किताल के साथ, लड़ाई के ऊपर बहादुर करना। लड़ाई के ऊपर क्या बहादुर करना, बहादुर करना, इसको तशजी अलल किताल कहते हैं, लड़ाई के ऊपर बहादुर करना। मेरे पास इधर से टेलीफोन आया कि उस्ताद जी हालात खराब हैं कराची के, कैसे बनेगी। मैंने कहा कुरान पाक की आयत है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलाउ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। चाहे मजबूत किलों के अंदर चले जो, मौत वहां पहुंचेगी। मैंने कहा ज़ाहिर पीर में रहूं तो मौत मुझे छोड़ेगी क्या। कराची में मौत हर जगह आनी है, उसका एक वक्त मुकर्रर है। अल्लाह के बंदे, दीन का काम हम क्यों छोड़े। खुसूसन बड़े हजरत शहीद अल्लाह को प्यारे हो गए, फिर मेरे बरखुरदार थे मौलाना पर सईद शहीद। मैंने कहा है ना, अभी ख्वाब में देखा हम एक दूसरे को मिले, खूब हंसे। तो उनकी शहादत के बाद मेरे ऊपर डबल जिम्मेवारी आती है नहीं। हाँ, तो मैं आपको छोड़ के यतीम बना के चला जाऊं, भाग जाऊं, छुप जाऊं, मेरे ऊपर डबल जिम्मेवारी आती है। मैं क्यों चुप हुआ। हमें दलेर होना चाहिए। इसको कहते हैं तशजी अलल किताल, जिहाद के ऊपर लड़ाई पे बहादुर करना। ये तमहीद है मजमून जिहाद की। मेरे मोहतरम, बनी इसराइल के कुछ हजरात थे, 10,000 से जायद थे। तफसीरों का अंदर आता है, एक रिवायत में आता है कि उनके इलाके के अंदर ये बीमारी आ गई, किसकी, ताउन की। बड़ी सख्त बीमारी होती है, लोग धड़ाधड़ मरते हैं, तो ताउन की बीमारी से भागे। एक रिवायत यह है। एक रिवायत यह है कि उनके सरबराह ने उनको जिहाद के लिए बुलाया, तो कैसे भागे, जिहाद से भागे। भागे भागे एक वादी के अंदर पहुंचे। अपने तौर पे उन्होंने ये समझा कि हम मौत से भाग गए हैं। तो वादी के अंदर जब पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया मुंह तो मर जाओ। वो सारे के सारे 10,000 से ज्यादा मर गए। एक हफ्ता तकरीबन मरे पड़े रहे। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे, अल्लाह के नबी, उन्होंने देखा इतनी मखलूक मरी पड़ी है। अल्लाह से रो रो के उन्हें दुआ मांगी, अल्लाह तबारक व तआला को दोबारा क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आदमी जब मर जाता है दोबारा जिंदा होता है। वह हमारे जो मरे पड़े हैं दोबारा जिंदा होते हैं, हजारों की तादाद में मुजाहिद शहीद हो रहे हैं, वो कैसे दोबारा जिंदा हुए। तो उसका जवाब ये है, एक मौत अजल होती है, अपने वक्त पे आती है। दूसरी मौत अकूबत है, यानी ऐसी मौत देना सजा के लिए। जैसे डंडे मारे जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने डंडों की बजाय क्या सजा दी उनको, मौत की सजा दी। ये मौत अजल नहीं थी, मौत अकूबत थी। क्या सजा देने के लिए मौत दी थी। तो मौत अकूबत के बाद अल्लाह ने उनको क्या दे दी, जिंदगी दे दी। जैसे डंडा मारते मारते छोड़ दो, माफ कर दो। तो मौत अजल नहीं थी, वो अपने वक्त पे आनी थी, उसको देर थी। समझी बात, ये नुक्ता याद रखना। अलम तारा, ये तमहीद मजमून जिहाद है, तशजी अलल किताब। क्या नहीं देखा तूने कि बरेलवी साहबान कहते हैं कि हजूर क्या थे जी, हाजिर नाजिर थे। ऐसे अल्लाह फरमाते क्या ना देखा तूने। जब हजूर हाजिर नाजिर थे तो वही की जरूरत थी, फिर कुरान ना उतरता थे तो हाजिर नाजिर सारा कुछ जानते, अल्लाह के बजाय कल से काम हो। दूसरे मकाम पे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्कूना
अकलामहुम अय्युहुम यक़ुलु मरियम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख्तसिमून, आप नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है वमा कुन्त बिजानिबिल गरबी इज़ क़ज़यना अला मूसा, नफी सारा तो आप नहीं थे। बाकी रे जो है ना अलम तालम, ये रोयत बसरी नहीं, ये रोयत इल्मी है। अलम तरा बमाने अलम तालम के है, किसके माने में है? अब एक हवाला मैं पढ़ता हूँ, ये बैज़ावी का है, वक़द युख़ातब बिही मल्लम यारा वलम यस्मा, इसके साथ खिताब उसको भी किया जाता है जिसने ना पहले बात देखी हो ना सुनी हो। वसारा मसलन फी ताजीब, ये अलम तरा ताज्जुब का कलमा है। किसका कलमा है? कि बैज़ावी का हवाला मैं दिला रहा हूँ कि अलम तरा उसको भी कहा जाता है जिसने ना देखा हो ना सुना हो। तो हजूर हाजिर नाजिर हुए, देखो क्या नहीं देखा तो तरफ उन लोगों के जो निकले थे अपने घरों से, दरा हाल है कि वो हजारों की तादाद में थे। कितने थे जी? 10,000 से ज़ायद। तफसीर कुर्तुबी का हवाला है 10,000 से ज़ायद थे। क्यों निकले? बवजह डर मौत थे, या ताउन से भागे या किससे? वो जिहाद से। फ़क़ाल लहुमुल्लाह, बस फरमाया वास्ते उनके अल्लाह ताला मुँह तो मर जाओ। तो ये अमर तशरी है या तकवीनी है? और तशरीनी तकवीनी है, देखो अमर तकवीनी। अमर तशरी तो इख्तियार में होता है, जैसे मैं आपको कहूँ सल्लू नमाज पढ़ो, आपके इख्तियार में नहीं। ये मौत उनके इख्तियार में थी क्या? मैं अभी आपको कहता हूँ मुंह तो मार के दिखाओ मेरे सामने, समझे? तो ये अमर कौन सा था? तशरी नहीं था, तकवीनी था अल्लाह की तरफ से। सुम्मा अहयाहुम, फिर जिंदा किया उनको। नीचे लिखो बेदुआए हिस्कील, जिंदा किया उनको बेदुआए हिस्कील। हिस्कील अलैहिस्सलाम नबी थे, 2 नुक्ते वाला काफ है। बेशक अल्लाह पता साहिब फजल के लोगों पे, लेकिन अक्सर लोग नहीं शुक्र करते। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, ये तो जी तमहीद थी मजमून जिहाद की। अब जिहाद का जिक्र है जी, मजमून जिहाद कितनी बार जी? 3री बार। ये समझ आ गया जी? तमहीद किताल के बाद अब खुद किताल का हुक्म है। जिहाद का हुक्म कितनी बार है जी? 3री बार। लड़ो तो अल्लाह की राह के अंदर और जान लो बेशक अल्लाह सुनने वाले हैं, जानने वाले। तरगीब इखलास, वालमो के नीचे जगह लिखना है तरगीब इखलास। इखलास के साथ लड़ो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे अहवाल को जानने वाले हैं, तुम्हारे अक़वाल को सुनने वाले हैं। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, तो इशारे जान के साथ क्या होता है जी? इशारे माल होता है ना। अब जिक्र इन्फाक है, कितनी बार है? 4थी बार। जिक्र इन्फाक 4थी बार। अल्लाह की राह में तुम खर्च करते हो ना, तो अल्लाह को कर्ज देते हो। क्या करते हो जी? अल्लाह को कर्ज देते हो, समझे जी? हाँ, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे इस कर्ज को बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। कब देंगे? ओ क़यामत के दिन तुम 1 रुपया खर्च करो, उसका सवाब 700 रुपए तक आगे आएगा। कितनी? बल्कि उसके आगे भी है। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। देखो जी, कौन है वो शख्स जो कर्ज देता है अल्लाह ताला को? कर्ज अच्छा, कर्ज हसन यानी इखलास के साथ। फ़युज़ाइफ़ुहु लहू, बाज़ हज़रात इसका माना गलत करते हैं कि बस दुगना करता है अल्लाह ताला। ये दुगना ठीक है ना, बढ़ाता रहता है अल्लाह ताला। दुगना तो दुगना हुआ है, पर बढ़ाते रहते हैं उसके लिए अज़ाबन कसीरा, बहुत से अमसाल के अंदर। अज़ाब माना मिसाल है, पर बढ़ाते रहेंगे उसके लिए बहुत सी मिसालों में। वल्लाहु यक़बिज़ु, और अल्लाह तंग भी करते हैं, फराग भी करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है कब्ज़, बस वैले तुरजाऊन। मेरे मोहतरम, पहले क्या था जी?
پہلے کیا تھا؟ تمہید جہاد، پھر جہاد کا کیا تھا؟ حکم تھا نا. اب علم ترا ترغیب الجہاد ما بیان نمونہ، ترغیب جہاد بھی ہے اور نمونہ بھی ساتھ بیان ہے. ترغیب الجہاد ما بیان نمونہ. میرے محترم، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تک عامل بھی تورات رہے، تورات پہ عمل کیا، انہوں نے زندگی اچھی گزاری. جب انہوں نے تورات پہ عمل نہ کیا، ہیری پھیری شروع کر دی، کوتاہیاں شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے سزا دی. سزا کیا دی؟ کہ ظالم حکمران مسلط ہو گیا ان کے اوپر. کیا؟ جالوت تھا کافر بادشاہ قوم عمالقہ سے، اس نے لڑائی کی ان کے ساتھ اور ان کے کافی علاقوں پہ قابض ہو گیا، ان کی اولادوں کو گرفتار کر کے لے گیا. سمجھا؟ تو آپ دیکھو نتیجہ تو یہی نکلتا ہے بد اعمالی کا کہ دشمن غالب ہو جاتے ہیں، کافروں کا غلبہ ہو جاتا ہے. میرے عزیز، ہم جہاد کے لیے بھی تیار رہیں. یہ نہیں کہ جہاد نعوذ باللہ اب ختم ہو گیا ہے، لیکن اپنے اعمال کا بھی ہم جائزہ لیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. اعمالکم اموالکم، ہماری اپنے اخلاق کا بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلط ہو جاتے ہیں. کون؟ دشمن کافر، ان پہ مسلط ہو گیا جالوت. تو انہوں نے اپنے نبی سے عرض کیا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جہاد فرض کریں تاکہ ہم لڑیں. کس کے ساتھ؟ قوم عمالقہ کے ساتھ، جالوت کے ساتھ. نبی تھے حضرت شمویل علیہ السلام کو میں لکھواؤں گا. نبی نے فرمایا کہ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو جہاد کا نام لیتے ہو، لیکن جب جہاد فرض ہو گیا تو لڑو گے تم نہیں، تمہارے چہرے بتلا رہے ہیں. وہ کہنے کہ گاؤں جی لڑیں گے ضرور، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، لیکن جب جہاد فرض ہوا تو ہیری پھیری کی آگے آئے گا. دیکھو جی، ترغیب الجہاد ما بیان نمونہ. کیا نہیں جانا تو نے، یا کیا نہیں دیکھا تو نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو؟ یا ملا کا من کیا کرو گے؟ سردار. کیا نہیں دیکھا تو نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو بعد موسیٰ علیہ السلام کے؟ اذ قالوا لنبی اللہ، مطالبہ، اس کے نیچے لکھو مطالبہ کر رہے ہیں، اور نبی کے نیچے لکھو شمویل علیہ السلام، شین میم واو یا لام، شمویل. جب انہوں نے کہا اپنے نبی کو، ابعث لنا، ہمارے کا مقرر کر واسطے ہمارے کا بادشاہ جس کی نگرانی کے اندر اور جس کے جھنڈے میں ہم جہاد کریں، کہ لڑیں ہم اللہ کے راستے کے اندر. یہ کیا تھا جی؟ مطالبہ تھا نا. اب قال حل عصیتم، جواب مطالبہ، جواب مطالبہ. اور حل ہے نا، یہ استفہام تقریری ہے، انکاری بھی نہیں توبیخی بھی نہیں، استفہام تقریری. معنی یوں ہوگا حل عصیتم کا، فرمایا امید غالب ہے. معنی لکھ لو، وہ عصا امید کے لیے نہیں آتا، اب غالب حل کی وجہ سے ہو گیا. فرمایا امید غالب ہے کہ اگر فرض کی گئی تمہارے اوپر لڑائی، یہ کہ نہ لڑو گے تم. کہنے لگے اور کیا ہے واسطے ہمارے یہ کہ نہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں. وقد اخرجنا مقتضیات قتال، مقتضیات قتال پائے جا رہے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو لڑائی کو کیا کرتی ہیں؟ تقاضا کرتی ہیں. مقتضیات قتال، حالانکہ تاکہ نکالے گئے ہم اپنے گھروں سے. بھائی ان کے علاقوں پہ جب قابض ہو گیا جالوت تو ان کو نکلنا پڑا یا نہیں؟ ان علاقوں سے نکلنا پڑا نا. نکالے گئے ہم اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے. ان کو بیٹوں کو کیا کر گیا؟ گرفتار کر دیا.
فرمایا کہ جب فرض کی گئی ان کے اوپر لڑائی تو پھر گئے سارے کے سارے مگر تھوڑے ان میں سے، تھوڑے کتنی 313 واللہ علیم بالظالمین۔ یہ تو تھا اجمال، وقال لهم نبیہم، اجمال کے بعد تفصیل، اجمال کے بعد تفصیل، اور فرمایا واسطے ان کے نبی نے، بے شک اللہ نے تحقیق مقرر کیا ہے واسطے ہمارے طالوت کو کیا بادشاہ۔ تو انہوں نے اعتراض شروع کر دیے کہ طالوت کیسے بادشاہ بن سکتا ہے۔ میرے محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے یا نہیں؟ جی، اب ذرا تھوڑا سا لکھ لو، ان بیٹوں میں سے جو حضرت لاوا بن یعقوب تھے، لاوا بن یعقوب، لام الف لا، واو کے بعد یا لکھ لو، یا کے اوپر الف، وہ جیسے موسیٰ لکھا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے کون تھے جی؟ لاوا بن یعقوب۔ ان کے خاندان میں نبوت چلی آ رہی تھی۔ لاوا بن یعقوب کا خاندان کیا تھا؟ خاندان نبوت۔ اور یہودا بن یعقوب کا خاندان کیا تھا؟ خاندان مملکت، سلطنت کا خاندان۔ ان کے خاندان میں سلطنت تھی۔ اور یہ طالوت جو تھا یہ حضرت بنیامین کے خاندان سے تھا۔ بنیامین کے خاندان میں نہ نبوت تھی نہ سلطنت تھی۔ تو کہنے لگے کہ طالوت کیسے بادشاہ بنتا ہے؟ نہ تو یہ خاندان سلطنت سے ہے نہ خاندان نبوت سے ہے۔ ایسے گھٹیا خاندان شمار کرتے تھے ان کو۔ یہ بات آ گئی سمجھ؟ لاوا بن یعقوب کون سا خاندان تھا؟ یہودا، خاندان سلطنت تھا، مملکت، اور یہ بنیامین سے تھا۔ قالو، کہنے لگے، اعتراض لکھو، انا یکون ہو، کیوں کر ہو سکے گی واسطے اس کے سلطنت ہمارے اوپر، حالانکہ ہم زیادہ لائق ہیں سلطنت کے اس سے، ہم ہیں بڑے بڑے خاندانوں سے۔ ایک تو یہ وجہ خاندان اس کا گھٹیا ہے، اور دوسرا ہے کہ ولم یؤت سعۃ من المال، اور نہیں دیا گیا فراخی کس سے؟ مال سے۔ طالوت غریب آدمی تھا، بعض کہتے ہیں دھوبی کا کام کرتا تھا۔ قالا، اب جواب ہے جی ان کو، جواب میں فرمایا کہ دیکھو یہ نہیں، خاندان کو نہیں دیکھا جاتا، سمجھے جی، نہ غربت کو دیکھا جاتا ہے، اسباب ترجیح اور ہیں۔ دیکھو، قالا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اسباب ترجیح لکھو، کالا کے نیچے جواب لکھو اور اسباب ترجیح۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، نمبر 1، پہلا سبب ترجیح یہ ہے کہ اللہ نے اس کو منتخب کیا۔ کیا؟ کوئی نبی تھا نا، نبی کو کس نے حکم دیا؟ اللہ نے۔ یہ انتخاب خدا بندی ہے، منتخب کیا اللہ نے اس کو تمہارے اوپر۔ دوسرا یہ ہے کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یہ دوسرا سبب ہے۔ نمبر 2 لکھو، بادشاہ کے لیے ضروری ہو کہ عالم بھی ہو۔ کیا؟ شریعت کا بھی عالم ہو اور امور سلطنت کا بھی کیا ہو؟ عالم ہو، وہ چلا سکتا ہے حکومت۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ جسم کے اندر بھی مضبوط ہو تاکہ دشمن کے اوپر کیا روک پڑے۔ تو حضرت طالوت بڑے قد والے تھے، کیا قداور انسان تھے، حسین تھے، جسمانیت ان کی مضبوط تھی۔ نمبر 2 وزادہ، اور زیادہ کیا اس کو بیت بار فراخی کے بیچ علم کے اور جسم کے۔ نمبر 2 آ گئے، واللہ یؤتی ملک۔ نمبر 3 اصل ملک کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے نا، تو اللہ اپنے ملک جس کو چاہے دے، اور اللہ دیتا ہے سلطنت اپنی ملک جس کو چاہتے ہیں۔ واللہ واسع علیم۔ وقال لهم نبیہم، جواب درخواست قوم، جواب درخواست قوم۔
قوم کی درخواست کا ذکر نہیں ادھر، لیکن جواب ہے۔ قوم نے درخواست یہ کی کہ چلو جی طالوت کو ہم بادشاہ سب مانیں گے کہ کوئی نشانی دکھاؤ۔ کیا؟ خرق عادت، خلاف عادت، جیسے کرامت ہوتی ہے، معجزہ ہوتا ہے، کوئی ایسی نشانی نظر آئے۔ خدا کی قدرت، بنی اسرائیل کے اندر ایک صندوق چلا رہا تھا اور اس صندوق کے اندر تبرکات تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی بھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، نالین مبارک بھی تھے، کتاب تورات کے اوراق بھی تھے۔ یہ صندوق ایک بابرکت صندوق تھا۔ کیا کرتے بنی اسرائیل جب جنگ کرتے نا، کسی قوم کے ساتھ جہاد کرتے تو صندوق کو وہ آگے رکھتے، اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ صندوق ایسے چلتا، آوازیں بھی کرتا ہے، چیختا، بہت سخت آواز کرتا اور ایسے چلتا، دشمن کے اوپر رو پڑ جاتا تو کامیاب ہو جاتے۔ جب جالوت غالب ہوا ان پہ تو صندوق بھی ساتھ لے گیا جالوت، سمجھے؟ خدا کی قدرت، جب طالوت کا مسئلہ پیش آیا تو جالوت والے جہاں صندوق رکھتے تھے نا، اس کے اوپر بت رکھ دیتے تو بت نیچے گر پڑتے، صندوق اوپر چڑھ جاتا، یا بیماری بھی پڑ جاتی۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ صندوق جو ہے نا بیل گاڑی میں رکھا۔ کہ سندھ کے اندر رواج ہے، لکڑی کی گاڑی ہوتی ہے، اس کو بیل کھینچتے ہیں، بیل گاڑی پہ رکھا، جہاں چلتا ہے چلا جائے صندوق۔ تو خدا کی قدرت، فرشتوں نے ہانکا اس کو، تو بیلوں کو ہانک کے کہاں لے آئے؟ طالوت کے گھر آئے۔ تو نشانی مل گئی یا نہیں؟ اور اس سے بھی زیادہ کبھی روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرق عادت ایسے کیا، فرشتوں کو حکم کیا، فرشتوں نے وہ تابوت اٹھایا صندوق۔ تو ایسے فضا کے اندر دیکھا بنی اسرائیل کیا آ رہا ہے؟ صندوق آ رہا ہے، اصل فرشتے لا رہے تھے، جیسے ہوائی جہاز آتا ہے۔ تو آتا آتا صندوق کس کے گھر اتر گیا؟ مان لیا جو انہوں نے اس کو بادشاہ۔ دیکھو جواب درخواست قوم، اور فرمایا ان کو ان کے نبی نے، بے شک نشانی اس کی سلطنت کی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق، اس کے اندر سکینہ ہوگی تمہارے رب کی طرف سے۔ تورات لکھو، سکینہ سے مراد تورات ہے۔ سکینہ ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، بقیہ، اصل بقیہ کہتے ہیں بچی کھچی چیزیں، کیا؟ لیکن یہاں مراد ہیں تبرکات۔ تم تبرکات لکھو۔ یہ کون سے تبرکات تھے جی؟ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی نالین، اور ہارون علیہ السلام کیا؟ پگڑی۔ اور تبرکات ہوں گے اس سے کہ چھوڑ دیا موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں آل و موسیٰ میں ہے نا، آل کا لفظ زید ہے۔ آل کا لفظ کیا ہے جی؟ زید ہے۔ تو آپ معنی کیا کریں گے؟ آل کا معنی نہ کرو، چھوڑ گئے کون؟ موسیٰ اور ہارون۔ بھئی تبرکات ان کے تھے یا ان کی اولاد کے تھے؟ ان کے تھے۔ تو آل کا لفظ زید ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں حماسہ پڑھا رہا تھا تو وہاں بھی آل کا لفظ زید آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جاہلیت کے شعراء تھے نا، ان کے شعر یاد کیا کرو، قرآن پاک جو اترا ہے نا وہ فساد بلاغت پہ اترا ہے، وہ بھی آل کا لفظ زید بولتے تھے، اس لیے قرآن پاک میں بھی آل کا لفظ کیا ہے؟ زید ہے۔ وہ شعر یہ ہے، یبغی آل شداد علینا وما یرآل شداد فصیل۔ یہاں آل شداد سے مراد آل نہیں، کون مراد ہے؟ کچھ شداد ہے۔ شاعر کہتے اچھا شداد ہمارے اوپر فخر کرتا ہے، حالانکہ ہمارے پاس تو بہت سے اونٹ ہیں اور شداد کے پاس تو اونٹ کا بچہ ہی نہیں، تو ڈاجے کو آ جائیں، اونٹا تو ڈائی نہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ بڑے اونٹ ہیں۔ وما یرآل شداد فصیل۔ تو یہاں آل شداد سے مراد خود شداد ہے۔ یہ حماسہ کے 64 صفحے پہ ہے، دیکھ لینا، 60 اور 4 حماسہ کے 64 صفحے پہ یہ شعر موجود ہے۔ اچھا جی،
تو آل کا لفظ کیا ہے جی؟ زید ہے بابا، چھوڑ گئے موسیٰ اور ہارون، اٹھائیں گے اس کو فرشتے، تو فرشتے اٹھا لے یا نہیں؟ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہاری نظر ہو تو مومن۔